کیا ضرورت ہے اس فضول لڑائی کی؟ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا بھائی، میرا آپ کے اور بلال لالا کے علاوہ ہے ہی کون؟ آپ کو میرا ذرا بھی احساس نہیں، اس لیے ان لڑائیوں سے باز نہیں آتے۔ ایک دفعہ میل صاحب اور مغان خان اس کی ناک توڑ کر آپ کا بدلہ لوں گی۔ وہ تینوں حویلی میں آئے تو حلیمہ اور سمینہ بیگم سو رہی تھی، جس وجہ سے بہرام نے انہیں اٹھانے سے منع کر دیا، مگر سلوا شاہ جانتی تھی کہ وہ تینوں رات تک پہنچنے والے ہیں، تو وہ ان کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ مگر جب نظر لاؤنج میں داخل ہوتے زخمی بہرام شاہ پڑ گئی تو سلوا شاہ کو لگا کسی نے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی ہو، اور اب وہ بہرام شاہ کے کندھے سے سر ٹکائے رونے میں مصروف تھی۔ سلوا شاہ کے منہ بسور کر دیکھنے پر سامنے صوفے پر بیٹھی عقیدہ حوریہ نے مسکرا کر سلوا شاہ کو دیکھا، جب نے دونوں بازو بہرام شاہ کے کندھے کے گرد پھیلائے سر بہرام شاہ کے کندھے پر رکھے بیٹھی تھی۔ سمرینہ شاہ اور سمیر شاہ کی 3 بچے تھے۔ سب سے بڑا بہرام شاہ جو کہ 32 سال کا تھا اور اپنے چچا زاد ہدایق شاہ سے 1.5 ماہ بڑا تھا، جبکہ بہرام شاہ سے چھوٹا بالال شاہ جو 29 سال کا تھا اور بزنس کی دنیا کے بے تاج بادشاہوں کے نام سے مشہور تھا، جبکہ بالال سے چھوٹی سلوا شاہ تھی جو کہ 23 سال کی تھی۔ خان اور شاہ خاندان کے سب بچوں سے عمر میں چھوٹی سلوا خان تھی۔ سمیر شاہ کے چھوٹے بھائی ہدایت شاہ کی شادی ولی خان کی بیٹی حلیمہ خان سے ہوئی تھی۔ ہدایت اور حلیمہ بیگم کے بھی 3 ہی بچے تھے۔ سب سے بڑا ہدایق شاہ 32 سال کا تھا، بہرام شاہ سے 1.5 ماہ چھوٹا تھا۔ ہدایق شاہ سے چھوٹی عقیدت شاہ جو کہ 26 سال کی تھی، بہرام اور ہدایق سے 6 سال چھوٹی تھی، اور عقیدت شاہ سے چھوٹی اور حوریہ شاہ تھی جو کہ 25 سال کی تھی۔ چلو چھوٹی یار، معاف کر دو اپنے لالا کو، نیکسٹ ٹائم سے پکا کبھی لڑائی شروع نہیں کروں گا، بس جو شروع ہی ہوگی اسے ختم کر دیا کروں گا، بہرام شاہ نے مسکراہٹ دبا کر سنجیدہ لہجے میں کہا تو سلوا شاہ نے اپنی گری آنکھوں کو کمار کر گور کر بہرام شاہ کو دیکھا۔ آپ اور بلال لالا مجھ سے پیار ہی نہیں کرتے، مجھ سے صرف ہدایق لالا پیار کرتے ہیں، جو روز مجھے فون بھی کرتے ہیں، میرے لیے گفٹ بھی بھیجتے رہتے ہیں اور ٹائم پر برتھ ڈے بھی وش کرتے ہیں، لیکن آپ کو اور بلاج لالا کو میری برتھ ڈے یاد تک نہیں ہوتی۔ برتھ ڈے چھوڑیے، مجھ سے بات کرنے کا وقت بھی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے ذرا، بالاج لالا کو میٹنگ کے لیے گئے تھے اور ابھی تک واپس نہیں آئے۔ بس ماں جی کو وائس میسج کر دیا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ٹور پر جا رہے ہیں، 1-2 ماہ تک واپس آ جائیں گے۔ سلوا شاہ نے بیٹھ کے بیچوں بیچ بیٹھ کر منہ کے ٹیڑھے میڑھے ڈیزائن بناتے ہوئے کہا، تو عقیدت نے کافی کا کپ ٹیبل پر رکھ کر قدم سلوا کی جانب بڑھائے، تو یہ سب برتھ ڈے کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے اس میں تو ابھی 5 ماہ رہتے ہیں نا سلوا۔ سلوا کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے عقیدت نے پرجوش لہجے میں کہا تو سلوا نے ناک چڑھا کر ان تینوں کو دیکھا، ہاں تو آپ لوگ بھی تو 5 ہو، اس مہینے بہرام لالا کو روز یاد کرواؤں گی، نیکسٹ بالاج لالا کو، پھر حوریہ اپیا کو، پھر آپ کو، اور آخر میں ہدایق لالا کو۔ اس طرح آپ لوگوں کو میری برتھ ڈے کبھی نہیں بھولے گی۔ اپنے براؤن سلک کے بالوں کو انگلی پر لپیٹتے آنکھیں گھما کر کہا تو بہرام شاہ کا دلکش کہکا روم کی فضا میں گونجا، حال تو میرا یہ زرگام خان نے کیا ہے، بدلہ تم اور مغان خان سے کیوں لوگی؟ سلوا کی بات یاد آنے پر بہرام شاہ نے حیرت سے استفسار کیا تو سلوا قصہ کا بہرام شاہ کے قریب ہوئی، دیکھے لالا، زرگام لالا چاہے دشمن ہے مگر ہے تو عقیدت اپیا کے شوہر، اور آئس خان بھی حوریہ اپیا کے منگیتر، تو اچھا تھوڑی لگے گا میں ان کی ناک توڑ دوں، پھر سب عقیدت اور حوریہ اپیا کو ہی کہیں گے کہ ان کے شوہر کتنے کوج ہیں، اس لیے میں نے یہ پلان بنایا، اس سے بدلہ بھی پورا ہو جائے گا، ہمارے لڑکوں، میرا مطلب ان کے شوہروں کی خوبصورتی میں بھی کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اپنی بات پا خود ہی کہکا لگاتے تالی مار کر زور سے ہاتھ بہرام شاہ کے کندھے پر مارا تو بہرام شاہ نے گڑ کر سلوا کو دیکھا، اچھا نہ لالا، اب ایسے نہ دیکھیں میں کون تھا، ابھی بدلہ لینے جا رہی ہوں، میں تو بس بتا رہی ہوں، گرے آنکھوں کو معصومیت سے بڑبڑاتے ہوئے مدھم لہجے میں کہا تو بہرام شاہ نے مسکرا کر سر جھٹکتے سلوا شاہ کو اپنے حصار میں لیا۔ نظریں سامنے صوفے پر خاموش بیٹھی حوریہ بڑھ گئی تو بہرام شاہ نے اپنے دائیں بازو کو وا کر کے حوریہ کو قریب آنے کا اشارہ کیا تو وہ مسکرا کر چھوٹے چھوٹے قدم لیتی بہرام شاہ کے قریب بیٹھ گئی۔ اب دائیں جانب حوریہ شاہ تھی اور بائیں جانب سلوا شاہ تھی، جبکہ سامنے عقیدت شاہ گو تکیے پر کوہنی ٹکائے ان بہن بھائیوں کی محبت کے مظاہرے دیکھ لی تھی۔ تم دونوں تو مان ہو بہرام شاہ کا، بہرام شاہ کی جان بستی ہے تم دونوں میں نے کبھی تم دونوں کو چھوٹی بہنیں نہیں، ہمیشہ اپنی بیٹیاں ہی سمجھا، تم لوگوں کو کسی بات سے روکنے کا
مطلب یہ نہیں کہ مجھے یقین ہی تم دونوں پر، بہرام شاہ کو اپنی بہنوں پر سے زیادہ یقین ہے، اپنی ماؤں کی پرورش اور اپنے خون پر مان ہے۔ ہم چاہے جتنے بھی دعوے کر لیں مگر ہم ہیں تو ایک عام سے انسان، ہم کسی انسان کے کردار کو جان سکتے ہیں، اس کے ماضی حال کو جان سکتے ہیں، اس کی فطرت کو جان سکتے ہیں، مگر کسی کے دل کے حال کو نہیں جان سکتے، کیونکہ دلوں کا حال صرف رب جانتا ہے۔ اگر ہم دلوں کے حال جاننے لگ جائیں تو پھر جہاں محبتوں کے جہاں آباد ہیں شاید وہاں محبتیں نہ رہیں، اور جہاں نفرتیں اور رنجشیں ہیں وہاں کوئی شکوہ شکایت نہ رہیں۔ ہاں جیسے بھی ہیں مجھے اسے فرق نہیں پتا، مگر میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ ان کی نظروں میں آؤ جب وہ تم لوگوں کو اس دشمنی نے ہمیں نیچا دکھانے کے لیے استعمال کرے۔ میری جگہ کوئی بغیرت مند بائی باپ ہو تو وہ بھی اپنی بیٹیوں بہنوں کو دنیا کے نظروں سے بچا کر ہی رکھنا چاہے گا، اور ہاں تو پہ ہمارے دشمن ہیں وہ چاہے کردار کے لاکھ اچھے ہوں، لیکن میں تم لوگوں کی عزت اور جان پر رسک نہیں لے سکتا۔ یہ بات شاید تم لوگوں کو بری لگے، شاید میرا حق بھی نہیں بنتا یہ سب کہنا، مگر میں ان ماں باپ کی طرح ڈکے چھپے لفظوں میں بات نہیں کرنا چاہتا جو اپنی اولاد کو کسی کام سے تو رکتے ہیں مگر وجہ اور انجام نہیں بتاتے، انہیں یہ مان اور یقین نہیں دلاتے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو وہ ان کے ساتھ ہے، اور پھر وہ بچے ان کے ڈکے چھپے الفاظوں کو اپنی سوچ کے مطابق تلاشتے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں میری بہنوں کے پاس یہ مان ہو، انہیں یقین ہو کہ حالات جو بھی ہوں گے ان کا بھائی ان کے ساتھ ہے، وہ اپنے دل کی بات کریں گی تو میں دشمنی کے یا غیرت کے لیکچر دے کر ان سے زندگی اور وہ حق چھین لوں گا جو اللہ نے انہیں دیا ہے۔ محبت کرنا انسان کی فطرت ہے، محبت کرنے یا نہ کرنے پر انسان کا دل پر زور نہیں چلتا، خان ہو یا کوئی بھی۔ اگر تم دونوں کو اپنے ہم سفر کے نظریے سے پسند آئے تو بلا جھجک اپنے بھائی سے آ کر کہنا۔ عورت کے پاس سب سے قیمتی زیور اس کی عزت ہوتی ہے، محرم چاہے دشمن بھی ہو تو لوگ اس سے محبت کرنے پر آپ کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکتے، مگر وہی محبت آپ کو کسی غیر شخص سے ہو جائے پھر چاہے وہ آپ کا مانگ ہی کیوں نہ ہو، لوگ مرد کو تو نہیں مگر عورت کو جینے نہیں دیتے۔ سنجیدہ مگر نرم لہجے میں کہتے، آخر میں عقیدت شاہ کو دیکھا تو اس بات پر عقیدت شاہ نے بری طرح پہلو بدلا، جبکہ سلویٰ اور حوریہ بہرام شاہ کی باتوں کو سن رہی تھی۔ محبت گناہ نہیں، اپنی پسند کا اظہار کرنا بھی گناہ نہیں، مگر محبت اظہار وہاں کرو جہاں عزت جاننے کا خطا نہ ہو، جہاں کوئی آپ کی ذات اور کردار کی دھجیاں نہ اڑائیں۔ اگر کبھی ایسا کچھ ہوا تو تم دونوں سب سے پہلے اپنے بھائی کے پاس آؤ گی، اور میری پوری کوشش ہوگی کہ اپنی بہنوں کی خواہش کو عزت سے پورا کرو۔ بہرام شاہ کے مان بڑے لفظوں کو سن حوریہ شاہ نے آسودگی سے آنکھیں موندی، سر بہرام شاہ کے سینے پر ٹکا دے، جبکہ سلویٰ دونوں بازو بہرام شاہ کی گردن کے گرد حمال کر کے اپنے لب بہرام شاہ کے ماتھے پر چوٹ کے نشان پر رکھے۔ آئی لو یو سو مچ لالا، ہمارا وعدہ ہے ہم کبھی آپ کا مان ٹوٹنے نہیں دیں گے، کبھی آپ کے بھروسے کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے۔ میری کسی بھی بات سے آپ ہرٹ ہوئے ہیں تو آئی ایم سوری، نیکسٹ ٹائم ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ کے مان اور عزت سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں لالا۔ حوریہ شاہ نے مسکرا کر کہا تو سلویٰ نے جٹ سر اسبات میں ہلایا، اور نہیں تو کیا لالا حوریہ اپیا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتی، مگر میری سن لے، میری خواہش میری پسند وہی ہوگی جو میرے لالا کی ہوگی، میری زندگی کے بارے میں آپ بلاج لالا یا ہدایت لالا جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے ہمیشہ کی طرح منظور ہوگا، بالکل ویسے ہی جیسے آپ لوگوں نے MSIT والا خواب میرے بارے میں دیکھا، اسے پورا کرنے کا فریضہ میرے نازک کندھوں پر ڈال دیا تھا، اور دیکھ لیں میں نے آپ لوگوں کا خواب پورا بھی کر دکھایا۔ سنجیدہ لہجے میں کہتے، آخر میں شوخ لہجے میں کہہ کر آنکھ دبائی تو کمرے میں بہرام شاہ، حوریہ اور عقیدت کے کہہ کے گونجے۔ چلو رات بہت ہو گیا، تم دونوں جا کر سو جاؤ، ورنہ صبح ماں اور چچی سے ڈانٹ پڑے گی۔ حوریہ اور سلویٰ کو جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تو دونوں نے جٹ سے سر اسبات میں ہلایا، اور سیکنڈوں میں وہاں سے 9 2 11 ہوئی۔ پریشان ہیں کسی بات پر تو اس طرح ان سے بات کر رہے تھے، عقیدت نے اٹھتے ہوئے کہا تو بہرام شاہ نے گہرے سانس بھر کر سر اسبات میں ہلایا، بیٹھ سے اتر کر قدم کھڑکی کی جانب بڑھائے۔ زرگام خان کی آنکھوں میں جنون دیکھا ہے میں نے تمہارے لیے عقیدت، نہ نفرت نہ محبت، فقط جنون، وہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا عقیدت، مگر میرا وعدہ ہے اگر تمہاری رضامندی نہ ہوئی تو وہ کبھی تمہیں حاصل نہیں کر پائے گا، تمہاری سائے تک بھی سے بھی زرگام خان کو پہنچنے نہیں دوں گا، اب تم جاؤ میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ سرد سپاٹ لہجے میں ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا تو عقیدت نے دونوں ہاتھ کھڑکی کی سل پر رکھ نظریں ستاروں سے چمکتے آسمان میں ٹکائی اپنی جانب پشت کیے
کھڑے بہرام شاہ کو دیکھا، پھر بنا کچھ کہے کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ اس دن آئس خان کا حوریہ کو گھر چھوڑنا اور پھر آج زرگام خان کا جنون، یہ نیلی سرد آنکھوں کو دیکھ بہرام شاہ نے بمشکل خود پر قابو کیا تھا۔ عقیدت کا تو نکاح ہوا تھا، مگر وہ حوریہ اور سلویٰ کو سمجھانا چاہتا تھا، انہیں بائی ہونے کا مان سونپنا چاہتا تھا۔ اگر کبھی خان ان کو اپنی دشمنی میں استعمال کرنے کی کوشش بھی کرے تو ان کے پاس یہ مان ہو کہ ان کا بھائی ان کے ساتھ ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ حوریہ یا سلویٰ اس سے کبھی کچھ بھی چھپائیں، بے شک کوئی بھی بات اس سے چھپی نہیں رہ سکتی تھی، مگر وہ چاہتا تھا کہ اس کی بہنیں خود بہرام شاہ پر یقین کرے، اسے سب کچھ بتائیں، نہ کہ اس دن کی طرح چھپائیں جیسے حوریہ نے اس سے آئس خان کی بات کو چھپایا۔ داجی سے اچھی خاصی کلاس لگی تھی زرگام خان کی، وہ جانتے تھے کہ اس نے ہی پہلے کوئی بات کی ہوگی جو بہرام شاہ لڑکیوں کی موجودگی کو بھی فراموش کر کے لڑنے پر مجبور ہو گیا، جبکہ مقدس بیگم اور کشف بیگم نے دل کھول کر بہرام شاہ کو بدوائیں دے ڈالی۔ زرگام خان جب سے حویلی آیا تھا، مقدس کے پاس بیٹھی بہرام شاہ کو کوسنے میں مصروف تھی۔ ابھی وہ زرگام خان کے لیے کھانا بنوانے کچن میں گئی تھی، تبھی ارمغان خان اپنی چھوٹی بہن امتشال خان کے ساتھ زرگام خان کے روم میں داخل ہوا، جس کے بعد نق سکسا تیار ہوا۔ آئس خان خوشبو بکھیرتا روم میں داخل ہوا، نظر زرگام خان کے ساتھ چپک کر بیٹھی روتی پلوشہ خان پر گئی تو آئس خان ایک ہی جس میں پلوشہ کے قریب پہنچا۔ ولی خان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، سب سے بڑا شیر خان اور پھر بہادر خان۔ بہادر خان سے چھوٹی حلیمہ خان تھی۔ بیٹی کی پیدائش کے کچھ ماہ بعد ولی خان کی بیوی حالت حقیقی سے جا ملی۔ بیوی کی وفات کے بعد ولی خان نے دنیا سے جیسے کنارہ ہی کر لیا ہو۔ ان کے جینے کی وجہ بس ان کے 2 بچے ہی تھے۔ گاؤں کی ذمہ داریوں کے ساتھ انہوں نے اپنے بچوں کی ذمہ داریاں بھی خود ہی نبھائیں۔ خاندان والوں کے لاکھ کہنے کے باوجود دوسری شادی نہ کی بچے جوان ہوئے تو ولی خان نے ان کی شادیاں کر دی، مگر حویلی پر قیامت تب آئی جب شیر خان اپنے یار ہدایت شاہ کی کزن کو اپنی بیوی اور 2 سال کے بیٹے آئس خان کی ماں کی حیثیت سے حویلی لایا۔ زرگام خان شیر خان کی پہلی بیوی مقدس بیگم سے تھا، جس کی عمر 32 سال کی تھی۔ زرگام اور ہدایت شاہ ہم عمر تھے، دونوں نے ایک ہی دن اس دنیا میں آنکھیں کھولی تھی، جبکہ زرگام خان سے چھوٹا آئس خان شیر خان کی دوسری بیوی مبین شاہ سے تھا، جو زرگام خان سے 2 سال چھوٹا، اب 23 سال کا تھا۔ آئس خان سے 5 سال چھوٹے پلوشہ خان شیر خان کی پہلی بیوی مقدس شاہ سے تھی، جبکہ بہادر خان کے 2 بچے تھے۔ 28 سالہ ارمغان خان اور اس سے چھوٹے 24 سالہ امتسال خان۔ کیا ہوا لالا کی جان کو اس طرح روک اپنی اتنی پیاری آنکھوں پر ظلم کر رہی ہو؟ پلوشہ خان کو اپنے حصار میں لیتے نرم لہجے میں کہا تو پلوشہ خان نے سکتوں میں اپنے چہرہ آئس خان کے سینے میں چھپایا۔ دل تھا کہ وہ ہر اذیت دوہری اذیت میں مبتلا تھا۔ وہ جتنی دعائیں اس دشمنی کے ختم ہونے کے لیے کرتی تھی، یہ دشمنی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ دل بائکے سے حملے کا تڑپ رہا تھا تو ہدایت شاہ کے کھو جانے پر بری طرح سسک بھی رہا تھا۔ وہ اپنا حال دل کسی سے بیان بھی نہیں کر سکتی تھی، اس کا پوٹ پوٹ کس آگ میں جل رہا تھا۔ ہدایت شاہ کا عشق خون کی مانند پلوشہ خان کے رگوں میں گردش کرنے لگا تھا۔ پلوشہ خان کی ہر دھڑکن ہدایت شاہ کے نام پر دھڑکتی ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ اس نے کب ہدایت شاہ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ سنا تھا۔ اگر جانتی تھی تو صرف اتنا کہ تب سے پلوشہ خان نے بنا دیکھے اس شخص کو دل و جان سے چاہا تھا۔ وہ کیسا دکھتا ہے، وہ کردار کا کیسا ہے، اسے پلوشہ خان یاد ہوگی بھی یا نہیں؟ وہ پلوشہ خان کو دھتکارے گا یا اپنی دشمنی کے لیے اس کی اذیت کو روندے گا، اس کی ذات کو روند دے گا، یا پھر وہ پلوشہ خان کو اپنی محبت کی بارش میں پور پور بھگو کر معتبر کرے گا؟ کچھ بھی تو نہیں جانتی تھی وہ، نہ ہی اسے کچھ جاننے سے غرض تھی۔ وہ ہدایت شاہ کے نام سے منسوب تھی، پلوشہ خان کے لیے بھی یہی بہت تھا۔ ہدایت شاہ کی محبت، اس کا ساتھ، پلوشہ خان کی خوبصورت نیلی آنکھوں کا خواب و معصوم محبت بڑے دل کی خواہش تھی۔ ظلموں اور نفرت کے مارو میں ایک وہی تو تھی، معصوم نیلی آنکھوں والی کان سی نازک لڑکی، جس کے دل میں نفرت کی جگہ محبت کی کلی کھلی تھی۔ وہی تو تھی ہدایت شاہ کی بے پناہ چاہتوں کی حقدار، جس سے وہ بے خبر تھی۔ پلوشہ خان کی معصوم محبت، ہدایت شاہ کے عشق، اس کی دیوانگی اور وار پردگی سے انجان تھی۔ وہ تو بس خود ان راہوں کی طرح مسافر سمجھتی تھی جن راستوں پر ہدایت شاہ تو کب سے چل نکلا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ پہلے پلوشہ خان ہدایت شاہ تک پہنچے یا ہدایت شاہ پلوشہ خان کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی دنیا میں لا کر اپنے جنون ہیزیوں سے روشناس کرواتا ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے لالا کہ ہماری پلوشہ کے اندر آنسو کی ٹینکی فٹ ہے،
بس اب زرگام لالا کو اس حالت میں دیکھا اس ٹینکی کو کام میں لایا جا رہا ہے۔ امتسال نے ڈرامائی انداز میں کہا تو آئس خان نے گور کر اسے دیکھا، جبکہ ارمغان خان نے گور کر اپنی نمونہ بہن کو دیکھا۔ ہزل ہنی ارمغان خان نے ملتی جلتی آنکھیں، ڈارک براؤن بال جنہیں چٹیا میں قید کیا گیا تھا، گلابی بڑے بڑے گال اور گلاب سے نازک پنکھڑی جیسے گلابی ہونٹ، پٹھانی نقوش لیے چہرے پر معصوم مسکراہٹ سجائے شدید نظر سے دوپٹے کے حالے میں جھانکتے پلوش شاہ کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ میرے کمرے کو تم لوگ کس خوشی میں چڑیا گھر بنائے بیٹھے ہو، ایک سیکنڈ میں سب کے سب یہاں سے 9-2-11 ہو جاؤ، اس سے پہلے میرا میٹر گھوم جائے، دفع ہو جاؤ اپنی شکلیں لے کر۔ صبح سے سر درد لگایا ہوا ہے تم لوگوں نے، ایک تو اس حبیث میرے سالے نے میرے چہرے کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اچھا بل اپنی بیوی سے ملنے جانا تھا میں نے، اور دوسرا صبح سے میری بیوی کے سسرال والوں نے سر درد لگایا ہوا ہے۔ زرغام خان کی جنجلا کا کہنے پر ارمغان خان اور امتسال کا دلکش قہقہ روم کی فضا میں گونجا۔ عائشہ نے ہون کا کنارہ دانتوں تلے دبا کر مسکراہٹ روکی، جبکہ پلوچا اپنی موٹی نیلی آنکھوں کو پھیلائے ان بیوقوفوں کو ہونکوں کی طرح دیکھ رہی تھی۔ اپنے لالے سے اس قدر تاول پن کی اسے ہرگز امید نہ تھی۔ کچھ دن پہلے وہ داجی سے شادی نہ کرنے کے لیے بحث کر کے گیا تھا اور اب وہ اپنی بیوی کو ملنے کے لیے تڑپ رہا تھا، جسے بیوی کی حیثیت سے دیکھنے پر اپنے ہاتھوں سے مارنے کا کہہ رہا تھا۔ لالا، آپ عقیدت بابے سے ملنے جائیں گے؟ مطلب آپ ان سے شادی کے لیے راضی ہیں؟ چہرے پر دنیا جہاں کے معصومیت سجائے خوشی سے لبریز لہجے میں استفسار کیا تو زرغام خان نے سنجیدہ نظروں سے پلوشا کو دیکھا، سارا اسپات میں ہلایا۔ عائشہ نے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر خود کو جانب شریر نگاہوں سے دیکھتے ارمغان خان کو دل ہی دل میں وہ سلواتے 200 سلواتوں سے نوازا۔ صرف زرغام لالا ہی نہیں، تمہارے یہ میسنے آئس لالا بھی شادی کے لیے راضی ہیں، اور دیکھ لو ابھی بیوی گھر آئی بھی نہیں، تمہارے لالا تمہیں کمرے سے نکال رہے ہیں، بعد میں سوچو یہ کیا کریں گے۔ زن مریدی کے سارے ریکارڈ توڑنے والے ہیں یہ دونوں۔ ارمغان خان نے کہہ کر لگا کہا تو آئس اور زرغام خان نے ہونہار نظروں سے اسے گرا۔ تم کیوں چاہتے ہو ارمغان خان کہ میں تمہیں تمہارا قیمہ کر کے تمہارے پالتو کتوں کے آگے ڈال دوں؟ اپنی گد پر لمبی زبان کے جوہر دکھانا بند کرو اور شکل گم کرو یہاں سے، ورنہ اٹھا کر کھڑکی سے نیچے پھینک دوں گا، زرغام خان نے دبے دبے لہجے میں گرا کر کہا۔ تو ارمغان خان نے منہ چھوڑ کر اسے دیکھا۔ میں یہ بتانے آیا تھا کہ میں شہر واپس جا رہا ہوں، پروڈیوسر کی کال آئی تھی، کانٹریکٹ سائن کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ ان کی نیو مووی کے لیے، اور پھر میرا دبئی میں کنسرٹ بھی ہے، تو آج رات نکلنا ہے مجھے۔ داجی سے مل کر آیا ہوں، تم لوگوں سے ملنے آیا تھا، کنسرٹ کے بعد 1-2 سانگ ریکارڈ کروا کر واپس آ جاؤں گا۔ آئسان کے سنجیدہ لہجے میں کہنے پر زرغام خان نے سارا اس بات میں ہلایا، تمہارے گارڈ بارجگی نہیں مجھے، رات میں خود تمہیں چھوڑ کر آؤں گا اور میرے گارڈ تمہارے ساتھ رہیں گے، اور تم اس بار انہیں ڈرا دھمکا کر بھیجو گے بھی نہیں، ورنہ پھر ان کی موت کی ذمہ دار تم ہوگے۔ اپنا خیال رکھنا اور یاد رکھنا شاہ حویلی سے پیغام سجائے تو داجی ایک ماہ بعد شادی کی تحریر رکھ دیں گے، اور تاریخ سے 10 دن پہلے حویلی موجود ہونے چاہیے، سمجھ آئی میری بات؟ آئس خان کو بازو سے تھام کر اپنے روبرو کھڑے کر کے گلے لگاتے ہوئے کہا تو آئس خان نے مسکرا کر سارا اس بات میں ہلایا، میں جلدی واپس آنے کی کوشش کروں گا، تم دونوں بھی اپنا خیال رکھنا، اور خبردار امتسال اگر تم نے یا تمہارے بھائی نے میری بہن کو تانگ کیا، ورنہ دونوں کی آ کر ٹانگیں توڑ دوں گا۔ پلوشا خان کے سر پر ہاتھ رکھتے امتسال اور ارمغان خان کو گھورتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا تو ان دونوں نے منہ چھوڑ کر آئس خان کو دیکھا۔ میں تو آپ لوگوں کی سوتیلی بہن ہوں نا؟ امتسال کے منہ بنا کر کہنے پر آئس خان نے اپنی مسکراہٹ چھپائی، صرف سوتیلی تمہیں تو چچی یتیم خانے سے اٹھا کر لائی تھی، یہ نہیں بتایا چچی نے تمہیں؟ امتسال کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار دیتے چھیڑتے ہوئے کہا تو وہ پیر پر ٹھہرتی پلوشا کا ہاتھ تھام کر سیٹنے کے انداز میں اسے روم سے باہر لے گئی۔ مجھے آج رات زمین پر جانا ہے، تو میری طرف سے معذرت، میں آپ سے جاتے وقت مل نہیں سکوں گا، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آئس خان کے گلے لگتے نرم لہجے میں کہا تو آئس خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ آئس خان سے مل کر ارمغان خان ڈیرے پر چلا گیا، آئس خان اپنی پیکنگ مکمل کرنے چلا گیا، زرغام خان ولی خان کو منانے کے لیے چلا گیا۔ حلیمہ بیگم کو جب پتہ چلا کہ بہرام اور زرغام کے درمیان پھر سے لڑائی ہوئی ہے تو انہوں نے ولی خان کے پیغام کے بارے میں بعد میں بات کرنے کا سوچا، جبکہ عقیدت انتظار میں تھی کہ وہ بات کرے تو وہ
انہیں اپنا جواب بتایا۔ انہیں یہاں آئے 5 دن ہو چلے تھے، مگر ابھی تک ان سب کا سامنا دوبارہ نہیں ہوتا۔ یہاں آ کر عقیدت کی طبیعت کافی خراب تھی، وجہ آب و ہوا کی تبدیلی تھی۔ وہ جب UK سے آئی تھی تب بھی کافی دن طبیعت خراب ہو رہی تھی، اور اب شہر سے گنوانے پر بھی اس کی طبیعت کافی خراب تھی۔ اتنے دنوں سے وہ اپنے روم سے باہر نہیں نکلی تھی۔ آج جو جمعہ تھا تو یہاں گاؤں کی سب عورتیں جمعے کی نماز مسجد میں پڑھتی تھی۔ مردوں کی مسجد کے پچھلی جانب اردو کے لیے مسجد تھی، جہاں بچیوں کو مولوی صاحب کی بیوی سپارہ پڑھاتی تھی، اور ہر جمعے یہاں گاؤں کی عورتیں جمعے کی نماز اور عید بار عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتی تھی۔ جمعے کی نماز پڑھ کر عقیدت اکیلی باہر نکل آئی تھی۔ گاؤں کی خوبصورت گلیوں سے گزرتی وہ باغ کی جانب نکل آئی۔ وہ کئی سالوں بعد گاؤں آئی تھی، اب تو ٹھیک سے یاد بھی نہیں تھا کہ ان کا باغ کس طرف ہے۔ ندی کے قریب سے گزرتے وہ دائیں جانب امرود کے باغ میں داخل ہوگی۔ سر درد کی شدت سے پڑ رہا تھا۔ اب اکیلی آ تو گئی تھی، مگر اب پچھتا رہی تھی۔ گھومتے سر کو سنبھالتی وہ اب بامشکل چل پا رہی تھی۔